انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین، اس وقت جبکہ افغانستان ایک اہم موڑ سے گزر رہا ہے، افغانستان کے غیور اور وفادار فرزندان نے امریکہ جیسی پاورفل طاقت کو مذاکرات کی دہلیز پر بٹھایا اور بالآخر ان کے افغانستان سے نکلنے کا معاہدہ دستخط کروایا، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو گئی اور اب مملکت قطر میں امارت اسلامیہ اور دیگر افغان سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں اور 40 سالہ جنگ کے اختتام کے لیے مشترکہ حل نکالنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ایسے میں اہل وطن جہاں امنگوں کی برابری کے لیے پر امید ہیں، وہیں بعض مفاد پرست حلقوں کی جانب سے تشویشناک ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس نازک موقع پر امارت اسلامیہ کے ترجمان جناب ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک انٹرویو میں بہت سارے حقائق کو واشگاف انداز میں بیان کیا ہے اور قوم کو اطمینان دلایا ہے۔ اہمیت کے پیش نظر چند اہم نکات پیش خدمت ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ہم اپنی جانب سے قوم کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم اپنے بہادر عوام کی تمناؤں کو پورا کر کے رہیں گے اور جو مقصد روز اول سے پیش نظر تھا آج بھی اس پر قائم ہیں اور کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قوم کی آرزو ہماری آرزو ہے، نہ اس کے ساتھ جفا ہوگی اور نہ خاک آلود ہوگی۔ جو لوگ امن اور صلح کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اس نازک وقت میں اپنے قول و عمل سے اس مرحلے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ امن آنے کے ساتھ ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہماری قوم ان چہروں سے اچھی طرح واقف ہے اور ان کے وفات کو قابل اعتماد نہیں سمجھتی، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ افغان قوم نے عظیم قربانیاں دی ہیں جن کے نتیجے میں اسلامی نظام ضرور آئے گا۔ اجنبی کلچر اور بیرون سے برآمد شدہ نظام کبھی قبول تھا اور نہ ہی آئندہ کسی صورت قبول کر لیں گے۔ استعماری ٹولہ کو ہم نے روز اول سے کہا تھا کہ یہ مسئلہ جنگ سے کبھی حل نہیں ہوگا اور نہ ہی جنگ کسی مسئلے کا حل ہے، مگر وہ نہ مانے اور ہم پر زور زبردستی جنگ مسلط کی جو بالآخر انہیں مہنگی پڑ گئی اور قوم کے باعزت، باوفا، جرأت مند اور بے باک فرزندان ملت نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور شکست تسلیم کا اعتراف کر ڈالا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ بیرونی ایجنڈوں کے وفادار اور امریکہ اور یورپ کے غلام جو اپنی ہی قوم کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے اور اپنی ہی ملک کو اجنبی مفادات کے لیے تیغ کر رہے تھے، اس لائق تھے کہ انہیں سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے اور عبرت کا نشانہ بنایا جائے، مگر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی جو ہماری انسانیت، امن دوستی اور ملک سے وفاداری پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنا مقابلہ ذاتی انتقام، کرسی اور اقتدار کے لیے نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اگر مسئلے کو باتوں اور ڈائیلاگ سے حل نہیں کیا جاتا تو جنگ کا آپشن ہمارے پاس ہر حال میں موجود ہے۔ ملت کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہم ہر حال میں ان کی امنگوں کو پورا کر کے رہیں گے۔ اسلامی نظام اور افغانستان کی دیگر مسائل کا حل افغانوں کا اپنا ذاتی اور اندرونی مسئلہ ہے اور افغان خود ہی ان کا حل نکالیں گے۔ ہم اس بارے کسی بیرونی جہت کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ دخل اندازی کرے اور کسی دباؤ کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم اپنے ان مسائل کو امریکی انتخابات سے منسلک نہیں کرتے۔ بین الاقوامی مذاکرات میں بھی ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ مذاکرات میں افغانوں کے علاوہ اور کسی تیسرے فریق کو اجازت نہیں ہوگی، جس کو مقابل جانب نے بھی تسلیم کر لیا۔ صافی کے اس سوال پر کہ بیت المال اور قومی خزانے سے لوٹ مار کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مجاہد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں نظام کی ساخت اور تشکیل کے بعد کی ہیں، البتہ جو چوری میں ملوث ہے انہیں عاقبت دیکھنے سے پہلے چوری شدہ مال واپس کر لینا چاہیے اور کیوں اب تک اپنے تحویل میں رکھا تھا قوم کو جواب دینا چاہیے۔ بین الاقوامی مذاکرات میں جانب مقابل کی ٹیم کا مکمل تعارف تو اب تک نہیں ہے، البتہ یہ حسن ظن کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بھی کچھ لوگ حقائق کا ادراک اور درد دل رکھنے والے ضرور ہوں گے۔ ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی سرخ لکیر کیا ہے؟ انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سرخ لکیریں اس وقت کھینچنا نہیں چاہتے۔ ہمارا اصل مقصد اپنے ملک و ملت کو اس ناسور سے نکالنا اور مسائل کا حل نکالنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنگ میں بین الاقوامی مذاکرات کے ساتھ شدت آئی ہے، تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ بدبختانہ کابل انتظامیہ اس فرصت سے بھی بدترین استفادہ کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ اپنا اقتدار اور قبضہ پھیلائے۔ اس مقصد کے لیے مختلف صوبوں میں بے جا آپریشن شروع کیے ہیں، نئی تعمیرات میں مصروف ہیں، مورچے بنائے جا رہے ہیں جس کے دفاع کا ہم حق رکھتے ہیں۔
اس لیے جنگ کی شدت کی ذمہ داری ہم پر نہیں آتی۔ صافی نے کہا کہ کتنا وقت لگے گا اور کب تک یہ مذاکرات کامیابی سے انتہا کو پہنچیں گے۔ جواب میں مجاہد صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہاں 40 سال جنگ ہوئی ہے، کشت و خون ہوا ہے، اس کو صاف کرنے میں وقت لگے گا، پھر جبکہ اصلاح کاروں کی بنسبت تخریب کار زیادہ ہوں اس لیے وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی باعث تشویش بات نہیں ہے۔ قطر میں اجتماعات ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس وقت طرز عمل کے بارے میں بحث جاری ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی دونوں فریق اتفاق رائے تک پہنچیں گے۔ البتہ مذاکراتی ٹیموں کو یہ ادراک کر لینا چاہیے کہ امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اپنی طرف سے اس نکتے کے لیے بھی ہوشیار ہیں۔ مجاہد صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کابل میں جو حکومت ہے اس میں بحیثیت حکومت آپ کا اشتراک امکان رکھتا ہے، مجاہد صاحب نے جواب دیا کہ ہم کابل میں کسی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور نہ کسی نظام کو جانتے ہیں۔ جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ سب امریکی جہازوں اور توپ و ٹینک کے زور پر افغانستان پر مسلط کیے گئے ہیں۔ آخر میں مجاہد صاحب نے اس نظریے کی بھرپور تردید کی کہ گویا طالبان انحصار کی پالیسی رکھتے ہیں اور صرف اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ مجاہد صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ نظام سب کی اتفاق رائے سے مرتب ہوگا۔ امارت اور جمہوریت نام اہم ہیں لیکن ان کا محاصل بہت ہی اہم ہے۔ ہم مکمل اسلامی نظام کے داعی ہیں اور اسی کے لیے ہماری جدوجہد ہے اور اسی کے لیے ہماری جدوجہد رہے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کریں، انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اس طرح کی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔